قرآن کریم کے فضائل بیان ہوں گے۔ قرآن کریم اور رمضان کریم دونوں کا گہرا تعلق ہے، چونکہ ماہ رمضان میں ہی قرآن کریم نازل ہوا، لہذا ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کا ماہ رمضان میں مسلمان خصوصی اہتمام کرتے ہیں، اس کی تلاوت کا، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں۔ قرآن کریم کے ساتھ ایک خصوصی شغف ہوتا ہے، قیام میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، اس طرح لوگ سنتے ہیں۔ تو قرآن کریم جو ہے یہ کلام معجز ہے، اور اس کا جو آغاز ہے، ابتدا، وہی ایک معجزانہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، یہ متقین کو ہدایت دیتی ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کریم اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا موجب ہے، جس میں ہدایت کے واضح دلائل ہیں، اور جو فرقان ہے، جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ دیکھیں، قرآن کریم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، سب کے لیے ہادی ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کے لیے اس میں ایسے دلائل ہے کہ اللہ کو وہ مانیں۔ جو منکرین، جو کافر ہیں، ظاہر ہے ان کو بھی ہدایت ملتی ہے اس کو قرآن کریم کو پڑھ کر۔ جو متقین ہیں ان میں پھر ظاہر ہے ہدایت کا اگلا درجہ ہے کہ معاشرت کیسے کرنی ہے، ایمان کی تفصیلات کہ کیسے ہے، عبادات کیسے کرنی ہے، رہنا سہنا کیسا ہے، حقوق العباد کیسے ادا کرنے، ان کے لیے بھی ہدایت ہے۔ یعنی ہر سطح کے بندے کے لیے قرآن کریم میں ہدایت موجود ہے۔ ھدی للناس اور ھدی للمتقین، دونوں ہی صداقتیں ہیں، اور لوگوں کے جو ہیں مخاطبین ان کے حالات کے مطابق ہیں۔ کہ ایک بندہ وہ بالکل ہی اللہ کو نہیں مان رہا، آخرت کو نہیں مانتا، ظاہر قرآن پڑھے گا تو اللہ کو بھی مان لے گا، آخرت کو بھی مان لے گا، اور جو ان چیزوں کو مان رہا ہے اس کو مزید رہنمائی چاہیے کہ وہ کیسے آخرت کی تیاری کرے، اللہ کا قرب کیسے حاصل کرے۔ تو اس لیے قرآن کریم جو ہے وہ سب کے لیے، متقین کے لیے بھی ہدایت ہے، اور تمام لوگوں کے لیے، خواہ انسان وہ کوئی بھی ہے، وہ دہریہ ہے، وہ بت پرست ہے، وہ اپنا عیسائی ہے، یہودی ہے، یا کوئی اور کسی مذہب کا ماننے والا، یا کسی مذہب کو نہیں ماننے والا، تو قرآن سب کے لیے، ھدی للناس کا جب لفظ آیا تو سب کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ جو انسان ہے، جو بھی انسان ہے، اس کا جو بھی عقیدہ اور مذہب ہے، اس کے لیے قرآن کریم میں ہدایت کا سرچشمہ ہے، یا قرآن کریم اس کے لیے ہدایت کا موجب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کہ یہ کتاب ہر قسم کے شک سے بالا ہے، اس کی ساری تعلیمات قطعی ہیں، حتمی ہے، اٹل ہے، وہ چینجیبل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے وہ کائنات کے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے، اور یہ قرآن کریم ہر قسم کے ریب سے، عیب سے پاک ہے، ہر قسم کے شک، ارتیاب اور عیب سے پاک ہے۔ نہ ہی اس میں یہ ہے کہ بہت ہوتا ہے نا، بعض دفعہ کسی ٹاپک پہ گفتگو ہو تو اس کو اتنا لمبا کر دیں، اتناب اس کو بولتے ہیں، اتناب مخل۔ قرآن میں ایسا نہیں نہ، یا پھر کسی ٹاپک پہ گفتگو ہوتی ہے بعض دفعہ تو اتنی مختصر کہ سمجھ ہی نہ آئے، وہ بھی نہیں۔ اختصار مخل سے قرآن پاک ہے، اتناب مخل سے، یا ایسا اتناب جو بے مقصد، جو سمجھنا ہے، اس سے قرآن پاک ہے۔ ہر لحاظ سے قرآن پرفیکٹ ہے، ہر لحاظ سے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر ارتیاب سے پاک ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ قرآن کریم کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ آج 1400 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، اور یہ دعویٰ موجود ہے الحمدللہ، اور اس کا کسی نے اس کو چیلنج بھی نہیں کیا کہ معاذ اللہ قرآن کریم میں اس حوالے سے کوئی معاملہ۔ گرامر میں بھی قرآن منبع ہے، اور اسی طرح تمام علوم میں قرآن منبع ہے۔
فطرت کے علوم کے بارے میں قرآن منبع ہے، ہر قسم کے ریب سے یہ پاک کتاب ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا یہ قرآن کریم کے بارے میں قرآن کریم پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا یہ قرآن کریم پر تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا معاذ اللہ تو اس میں وہ بڑا اختلاف پاتے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ عبارتوں میں کنٹراڈکشن، اور دوسرا یہ بھی ہے حقائق جو دنیا میں موجود ہے وہ کچھ ہوتے، اس میں اس کلام میں کچھ اور ہوتے اگر یہ بالفرض کسی اور کی طرف سے ہوتا۔ تو قرآن کریم کا ہر لحاظ سے ہر قسم کے اختلاف اور تضاد سے پاک ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اس ذات کا کلام ہے جو صمد ہے، وہ ذات جو سبحان ہے، جو خود ہر عیب سے پاک ہے، تو اس کا کلام اس کی صفت ہے، وہ بھی ہر عیب سے پاک ہے۔ قرآن کریم کی بہت زیادہ خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے کلام میں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ وہ کلام ہے کہ جس کے لا تنقضی عجائبہ، جس کے عجائبات ونڈرز ختم نہیں ہوتے، جس کے نکات، جس میں علمی اسرار، علمی نکات جس کے ختم نہیں ہوتے، جس میں ہر سٹیج پہ بندہ سیکھتا ہے، طالب علم ہے اور اس کو ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک سٹیج مرحلہ آ جائے تو کہے جی میں پرفیکٹ ہوں، نہیں، ہر سٹیج اور ہر مرحلے کا طالب علم قرآن سے سیکھتا ہے، اور قرآن سے اس کو عجائبات، ونڈرز، علم، علوم ملتے ہیں، اور سیکھنے کا مرحلہ اس کا ختم نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کو اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں کہ جس طرح انسانیت ہر لحاظ سے زوال پذیر تھی، جس دور میں قرآن نازل ہوا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان حالات میں انسانیت تو اتنی ارتقاء پر ہی نہیں تھی کہ کوئی ایسا قانون ہو کہ جو ہر لحاظ سے مکمل ہو۔ دیکھیں انسان جب قانون بناتے ہیں نا تو ان میں کمیاں رہ جاتی ہیں، پھر تجربات سے وہ کمیوں کو دور کرتے ہیں، لیکن پھر یہ سلسلہ رہتا ہے، پھر بھی کسی لحاظ سے کوئی زیادہ شدت ہو گئی، کسی لحاظ سے کوئی نرمی ہو گئی، فطرت سے ہٹ کر چیزیں اس میں شامل کی جاتی ہیں۔ لیکن قرآن کریم چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے اس کی جو لیجسلیشن ہے، اس کی جو قانون سازی ہے وہ عین فطرت کے مطابق ہے، اس میں افراط و تفریط نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی عظمت کا یہی پہلو لے لینا کہ بنا بنایا قانون انسانوں کو مل گیا، قانون جس میں یہ طے کر دیا گیا ہے ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں، انسان دوسرے جانداروں کے کیا حقوق ہیں، اگر کوئی غلطی کرتا ہے جرائم کے کیا، یعنی کوئی ایسا چیپٹر نہیں جس کے بارے میں قرآن کریم ہماری رہنمائی نہیں کرتا۔ ہر میں خاندانی معاملہ ہو، وراثتی معاملہ ہو، یہ دیوان وہ لڑائی جھگڑے کے معاملے ہو، کوئی بھی قانون کا پہلو لے، قرآن کریم ایک کتاب قانون میں ہی ہے، ایک لا قانون دیتا ہے نا، تو اس لحاظ سے یہ قرآن کی فضیلت اور عظمت ہے۔ میں اس کی مثال پہلے بھی میں نے بیان کی تھی، پھر بیان کرتا ہوں کہ علم وراثت کے حوالے سے قرآن کریم نے جو ایک رکوع میں وراثت کے جو مسائل بیان کیے ہیں نا، وہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں کہ اس طرح وراثت کے مسائل کو سمیٹ دے۔ ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے بچوں کو کیا ملے گا، اس کی بچیوں کو کتنا حصہ ملے گا، اگر اس کی بیگم ہے تو اس کو کیا ملے گا، ماں باپ ہیں تو کتنا حصہ ملے گا، اگر اس کی اولاد نہیں ہے پھر اس کے ورثاء کون ہوں گے، ان میں کیا تقسیم ہوگی، اس طرح یعنی ساری تفصیلات قرآن میں موجود ہیں، اور بڑی لمبی چوڑی نہیں، مختصر۔ ایک پروفیسر کے حوالے سے آتا ہے کہ جو ساری زندگی یہ علم وراثت ہی پڑھتا پڑھاتا رہا، اور اس قرآن کریم اس کی نظر سے نہیں گزرا تھا، غیر مسلم تھا،
اسے کسی نے بتایا کہ یہ جتنی تمہاری اتنی بڑی موٹی موٹی جو کتابیں ہیں نا، اتنا مشکل، یہ چند جملوں میں ان سب کی تلخیص موجود ہے، نچوڑ موجود ہے۔ اس کو کسی نے قرآن پیش کیا، اس نے جب پڑھا نا تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اور وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گیا کہ وراثت کے اس طرح مسائل انسان اس خلاصے کے ساتھ بیان ہی نہیں کر سکتا، یہ انسان کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ تو دیکھیں نا، قانون آ گیا نا وراثت کے۔ میں نے ایک پہلو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ قرآن کی خوبی ہے، انسانیت کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے۔ اور پھر یہ قرآن کریم سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، یہ تو خوش آئندہ سب سے زیادہ لوگوں کو زبانی یاد ہے۔ یہ تو ایک اس کا پازیٹیو اچھا پہلو ہے نا ہمارا، الحمدللہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم مسلمانوں کی یہ کوتاہی ہے کہ ہم نے اس کو صرف زبانی یاد کرنے تک محدود کر دیا، اگلا جو سمجھنے والا مرحلہ ہے نا اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ سمجھنے والی کتاب ہے۔ غیر مسلم تو پہلے ہی چاہتے تھے نا کہ مسلمان اس کو نہ سمجھے گے تو سوچ بدل جائے گی، ٹھیک ہے۔ انقلاب، عربوں میں انقلاب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور یہ قرآن، یہ دو ہی چیزیں تھیں نا جن سے انقلاب آیا۔ یقین ان کے اتنے پختہ ہو گئے کہ پھر کسی کے آگے نہیں جھکتے تھے، ایک اللہ کے آگے جھکتے۔ اور جنہوں نے اس قرآن کو سمجھا، اللہ اکبر، تو بڑے سے بڑے حکمران بھی سامنے آئے ہیں تو وہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ان کے پیچھے نہیں بھاگے، اللہ کو ہی پکار رہے ہیں۔ ایک تابعی کا واقعہ آتا ہے، وقت کا خلیفہ مسجد میں آ گیا تو وہ ایک بزرگ عالم وہاں پہ بیٹھے ذکر اذکار کر رہے تھے۔ ظاہر ہے لوگ اس کے آگے پیچھے ہو گئے، اپنی ضرورتیں پیش کرنے لگ پڑے۔ تو انہوں نے جو ہے نا ان سے خود سلام لی جا کے، وہ نہیں آئے ادھر، اللہ کے ذکر میں لگے۔ کوئی آپ کی ضرورت، کہتے ہیں میں اللہ کے گھر میں ہوں، میری ضرورت پوری کر دے گا، یعنی اس طرح کا توکل تھا۔ تو یہ قرآن نے سکھایا نا، قرآن سے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان کم ہوتا ہے تو تب ہمارے اندر یہ کیفیت کمزوری آتی ہے۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب گما تو ہے، پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم کی خوبیوں کے حوالے سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس کو سب سے زیادہ لوگوں نے یاد کیا ہے۔ لیکن اسی لحاظ سے ایک کمی یہ ہے کہ اس کو سمجھنے والوں کی تعداد بڑی تھوڑی ہے۔ غیروں نے تو پہلے ہی رکاوٹیں ڈالنی تھی، ڈالی۔ اپنے مولویوں نے بھی یہ کہنا شروع کیا جی خود پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ، اللہ معاف فرمائے۔ جس کو کافروں کو پڑھ کے، جو کافر بغیر استاذوں اور رہنمائی کے خود پڑھ کے جن کو ہدایت مل جاتی ہے، ایک ایک آیت سے ہدایت آ جاتی ہے، جس کی ایک ایک آیت کو پڑھ کے انہیں ہدایت آ جاتی ہے، انہیں مسلمانوں اگر کوئی چیزیں مشکل ہیں تو آداب بیان کرنے چاہیے، روکنا تو نہیں چاہیے، موٹیویٹ کریں، لوگوں کو ابھاریں کہ پڑھو۔ اگر کوئی چیزیں مشکل ہیں، نسخ کا باب مشکل ہے، ٹھیک ہے، عقائد کا باب قدر مشکل ہے، متشابہات مشکل ہیں، ان کے آداب سکھاتے کہ بھئی یہ ٹاپکس مشکل ہیں، یہ علماء سے رہنمائی لے لو، باقی پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں۔ جبکہ سورہ قمر میں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو جب اللہ تعالیٰ اس سے نصیحت، اس کو کہتے ہیں یہ آسان نصیحت ہے، تو پھر اس کو مشکل کیوں بناتے ہیں، کیوں دور کرتے ہیں؟ انسان کی آپ دیکھیں بڑے سے بڑے جو ہوتے ہیں نا لکھنے والے، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ بڑے سے بڑے لوگ جو ہیں نا، جو فقہا لے لیں، مصنفین لے لیں، ان سے کوئی اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، تو یہ تو لاریب کتاب ہے۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے ہمارے جو صوفیہ کی
کتابیں ہیں جن کے حوالے سے بڑا، ان کے حوالے سے بڑی چیزیں سامنے آتی ہیں تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، غلطی کا امکان تو ہے نا۔ تو قرآن کریم سے جتنا رشتہ مضبوط ہوگا اتنی ہمارے اندر بہتری آئے گی۔ یہ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں ترجمہ کیا، اس وقت بھی مولویوں نے فتوے لگا دیے جی اس نے معاذ اللہ تعالیٰ کے لنگ کو ہاتھ ڈال دیا، کہ ان پہ ان کے فتوے لگے، حملے بھی کروانے کی کوششیں کی گئی، تو ان کے بعد ان کی اولاد کو اللہ نے یہ عزت دی کہ انہوں نے ترجمے کیے۔ تو مختصر یہ ہے کہ یہ بہت اچھا پہلو ہے کہ قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، سب سے زیادہ سینوں میں محفوظ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا، اس میں بھی یہ ٹاپ پہ آنا چاہیے کہ یہ سب سے زیادہ سمجھ کر پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس کی ضرورت ہے۔ تو قرآن کریم کے محاسن کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ کا کلام ہے لہذا اس کو سب سے زیادہ خوبیاں، اب یہ مخلوق تو ہے نہیں، کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، سراپا خوبیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے، کیونکہ قرآن کریم جب اس کا اثر لوگوں نے دیکھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب قرآن سنتے تو ظاہر انقلاب تو آنا تھا۔ تو اس کی جب انہوں نے دیکھا کہ امیر گھرانوں کے کوئی نوجوان مسلمان ہو رہا ہے، کوئی فلاں ہو رہا ہے، کوئی فلاں، اور وہ پکا ہو رہا ہے، پھر انہوں نے قرآن کریم کے بارے میں جھوٹے پروپیگنڈے شروع کر دیے، جادو کہنا شروع کر دیا، اس کو شاعری کہنا شروع کر دیا، معاذ اللہ کہانت کہنا شروع کر دیا، قرآن کریم کے بارے میں طرح طرح کے انہوں نے جھوٹے الزامات لگائے، پہلے لوگوں کی فضول کہانیاں اس کو کہنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا کہ تم یہ سب کچھ کہتے ہو تو ایک صورت اس جیسی لے آؤ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ لیکن ظاہر ہے قرآن کا چیلنج تو آج بھی موجود ہے، کوئی بھی نہیں لا سکا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں کہہ دو قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ قرآن کریم جیسا کلام یہ سارے جن و انس مل کر بھی نہیں لا سکتے، اور ایسا ہوا بھی نہیں کہ کسی نے پیش کیا۔ قرآن کریم کی خصائص میں سے جہاں یہ بے مثل کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، ایک قانون کی کتاب ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، یہ خوبیاں قرآن کی ہیں نا، سب سے زیادہ اثر کرنے والا کلام ہے، وہاں یہ محفوظ کتاب ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اور قرآن کریم کا محفوظ ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ مکمل جامع کتاب ہے، اس میں تمام انسانیت کی رہنمائی موجود ہے، یہ محفوظ کتاب ہے، اس لیے اب نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم کا محفوظ ہونا اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ ہونا یہ نتیجہ دیتا ہے، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اب نبی کی ضرورت نہیں۔ نبی کی ضرورت تو اس وقت پیش آتی ہے نا کہ پہلے نبی کی تعلیمات پوری نہ ہو، مکمل نہ ہو، تو یہ تو مکمل تعلیمات ہے، نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا پہلے نبی کی تعلیمات جو گزر چکا ہے اس کی تعلیمات محفوظ نہیں، بدل چکی ہیں، اب لوگوں کو جو ہے نا اصل اللہ تعالیٰ کی تعلیمات نبی کے ذریعے پہنچنی چاہیے، تو یہ تو محفوظ کتاب ہے۔ علاقے کے لیے نبی رسول ہوتا تھا، دوسرے علاقے کے لیے نبی کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی تو ساری کائنات کے رسول ہیں، لہذا نبی کی ضرورت نہیں۔ قرآن کا محفوظ ہونا، قرآن کا جامع ہونا، ہر دور میں رہنمائی کرنا، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ محمد کریم اللہ کے آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور قرآن نے بھی یہ بیان کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ قرآن کریم کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں بعض مواقع پر تکرار ہے، لیکن اس تکرار سے اس کا حسن بڑھتا ہے، اس تکرار سے وہ بے معنی تکرار نہیں، اس تکرار میں جو سبق دینا ہے نا اس کے کئی زاویے سامنے آتے ہیں تاکہ بعض ذہن نشین ہو۔ جیسے سورہ رحمان دیکھیں نا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، 30 سے زائد مرتبہ آیا یہ لفظ،
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بار بار ایک نعمت ہوتی ہے پھر یہ آ جاتا، دوسری نعمت کا ذکر پھر یہ آیت آ جاتی ہے، تیسری نعمت. کیا مطلب کہ جیسے ذہن نشین چیز کرانی ہے. تو قرآن عام گفتگو میں تکرار جو ہے نا اس کو بعض دفعہ عیب بن جاتا ہے، لیکن قرآن میں تکرار حسن تکرار کی مثال ہے کہ ادب میں، لٹریچر میں اگر گفتگو میں تکرار لانا ہے تو قرآن سے رہنمائی لو. اس نے کیسے تکرار گفتگو میں دیا ہے اور کیسے فائدے ہوتے ہیں. قرآن اس باب میں بھی رہنما ہے، اللہ کا کلام ہے نا، اللہ تعالیٰ کا کلام. اس طرح سورہ مرسلات میں ویل یومئذ للمکذبین کو بار بار، یہ تو کہ جزیات ہیں، اگر ان کی طرف جاؤں گا تو اصل موضوع میرا قرآن کریم کے فضائل ہے، پھر اس سے تھوڑا ہٹ جائے گا وقت تھوڑا، اس لیے میں میں جو ہے نا موضوعات انہی پر رہتا ہوں. قرآن کریم کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور اس کو سکھایا، اس کو بہترین قرار دیا گیا. تو لہٰذا وہ لوگ جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں وہ بہترین ہیں، یا جو ان کے ساتھ معاونت کرتے ہیں وہ بھی بہترین. اور قرآن کی عظمت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی. صاحب قرآن کو کہا جائے گا کہ تو پڑھتا جا اور بلندیاں چڑھتا جا، جنت کی بلندیاں چڑھتا جا. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا. ترتیل ہے نا، ترتیل کا معنی ہے قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا، اس کو اس کے مخارج سے ادا کرنا اور اس کی صفات کا لحاظ رکھنا. تو اس حدیث سے یہ بھی رہنمائی ملتی ہے کہ قرآن کریم کو اس طرح پڑھے کہ ٹھہراؤ ہو، قانون ضابطے کے ساتھ پڑھیں. یہ نہیں کہ تھوڑا پڑھ لیں، ضروری تو نہیں کہ زیادہ پڑھے اور آداب ملحوظ ہی نہ رکھے، تھوڑا پڑھ لیں. دیکھیں نا عبادت میں خشوع خضوع رہنا چاہیے. ہمارے ہاں عام طور پر ٹرینڈ ہی ہوتا ہے جی صلاۃ تراویح میں ہم نے پورا قرآن سننا ہے، یہ ٹرینڈ ہوتا ہے. اس میں یہ بھی آ جاتا ہے، بہتر ویسے یہی ہے کہ پورا ہی ہو، لوگ بھی پیچھے پڑھیں، لیکن ہوتا کہ چند لوگ ہی رہ جاتے ہیں. پھر حافظ صاحب سپیڈ تیز کرتے ہیں تاکہ تھوڑے وقت میں پڑھا جائے. اس کا نتیجہ کیا؟ تلفظ کا ذرا دھیان نہیں تو سمجھ ہی نہیں آتی. تو یہ طریقہ درست نہیں. اس کی بجائے تھوڑا پڑھ لیں، پڑھے ٹھہر ٹھہر کے، تاکہ قرآن کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھے. اگر یہ پرابلم ہے، پیچھے بوڑھے مقتدی ہیں، وہ صلاۃ تراویح پڑھنا چاہتی ہیں، زیادہ دیر ان سے نہ بیٹھا جاتا ہے نہ کھڑا ہوا جاتا ہے، وہ چاہتی ہیں کہ تھوڑی مختصر ہو جائے، سب کنسنس کے ساتھ، ایک اتفاق رائے کے ساتھ اس میں کمی بیشی کر سکتے ہیں مقتدیوں کے لحاظ سے. اگر فرض نماز ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس کو چھوٹا کیا جا سکتا ہے، تو یہ تو نفل ہے، اس میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن قرآن کے آداب جو ہے نا ان کو ذہن میں رکھنا ہے، ان کے مطابق پڑھنا ہے. اور رکوع اتنی تیز نہ ہو، قوما اتنی تیز نہ ہو کہ ہو ہی نہیں رہا. رکعت پوری کرنے کی فکر میں وہ رکوع بھی صحیح نہیں کر رہے، قوما بھی صحیح نہیں کر رہے، بڑی تیزی سے بوڑھا آدمی پیچھے رہ رہا ہے. نماز میں بھی ٹھہراؤ ہونا چاہیے، نماز میں ٹھہراؤ ہو اور ساتھ قرآن بھی آہستہ پڑھا جائے. ٹھیک ہے جی. تو اگر بڑا تیز پڑھ رہا ہے نماز میں، رکوع صحیح نہیں ہو رہے، قوما صحیح نہیں ہو رہا، سجدہ صحیح نہیں ہو رہا، تو وہیں کہیں یہ خدشہ نہ ہو جائے کہ ایسی نماز ہو جس کو اس کے منہ پہ مار دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے. لہذا قیام بہت افضل فضیلت والی بات ہے، عمل ہے، نیکی ہے، لیکن اس میں یہ دو آداب ضروری ہیں. قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، بڑی سپیڈ سے نہ پڑھے کہ پچھلوں کو سمجھ نہیں آ رہی کیا پڑھ رہا ہے، نہیں. اور دوسرا رکوع، قوما، سجدہ وہ اطمینان سے کرنا ہے. جب اتنی دیر ٹھہرنا ہے، 1.5-2 گھنٹہ مسجد میں عبادت کرنی ہے، تو وہ مسجد، وہ عبادت جو ہے وہ اس کرائیٹیریے پہ تو اترے جو قبولیت والا ہے. آپ نے فرمایا تمانیت آنی چاہیے. رکوع، ایک صحابی نے نماز پڑھی نا، وہ جلدی جلدی رکوع کیا، جلدی جلدی قوما کیا. آپ نے اسے فرمایا جب تو کسی یعنی تو رکوع کرے یا سجدہ کرے تو اطمینان سے ٹھہر، حتیٰ کہ تیرے اعضاء اپنی جگہ پہ ٹھہرے. تو بہرحال یہ ضمناً بات آ گئی.
تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرآن کا صاحب قرآن ہے، اللہ اکبر، اس کو قیامت والے دن کہا جائے گا قرآن کریم پڑھتا جا، جنت کی بلندیوں پہ چڑھتا جا، برتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا۔ فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، تیری منزل اس آخری آیت پر ہوگی جس کو تو پڑھے گا۔ تو یہ حافظ قرآن، حامل قرآن کو جو ہے نا یہ عظمتیں ملے گی۔ ایک بندہ محفل لگی ہوئی ہے، اس کو چھوڑ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، حافظ ہے کہ میرا قرآن یاد رہے، تو اس کو تو پھر مرتبے تو ملنے چاہیے نا کہ اس کا قرآن سے لگاؤ۔ ظاہر ہے حفظ کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، جب اس کو یاد رکھنا ہے نا تو پھر بڑی چیزیں چھوڑنی پڑنی ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کے فضل سے یہ ذمہ داری بھی ادا اسی کے فضل سے ہونی ہے، اور وہ قربانیاں دینی پڑنی ہے۔ بڑی چیزیں چھوڑے گا، چھوڑ کے قرآن کو ٹائم دے گا تو سینے میں یہ رہنا ہے۔ اور میں اب آخر میں بات ایک دو چیز الفاظ کے لیے بھی شاید یہ فائدہ مند ہو۔ دیکھیں قرآن کریم کی یاد رکھنے کے لیے اس کو پڑھنا ہی زیادہ، بس یہی چیز ہے، اس کی برکت ہے کہ خود بخود سینے میں ٹھہر جاتا ہے۔ یہ تو آپ نے فرمایا جیسے اونٹ نہیں نکل جاتا ایسے یہ باغ ایسے نکل جاتا ہے، تو یہی ڈیمانڈ ہے اور کوئی نہیں۔ بعض چیزیں ہیں ان کو رکھنے کے لیے بڑی اضافی چیزیں کرنی پڑتی ہیں، تو ساری دنیا کی کوئی ویلیو نہیں قرآن کے مقابلے میں ہے۔ چاہے دنیا کیوں، دنیا مخلوق ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، کیا مقابلہ ہوگا جی؟ ساری دنیا کی نعمتوں کی وہ ویلیو نہیں جو قرآن کریم کی ہے۔ تو پھر بدبختی ہے نا کہ یاد کرے اور بھلا دے، ہے جی یہ دنیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ مخلوق کی اللہ کی صفت سے کیا موازنہ کر سکتے ہیں؟ کوئی موازنہ نہیں۔ تو لہذا قرآن کریم جب اس کو پڑھے گا، وقت دے گا، وہ حدیث میں تو آتا نا راتوں کو جگائے رکھا، تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اگر راتوں کو اتنے لمبے قیام نہیں کر سکا، دن کو ہی پڑھتا رہا، محفلیں چھوڑی، دوسری مصروفیات ترک کی، قرآن کو پڑھا، تو اللہ اپنی رحمت سے اس قرآن کو اس کے لیے شافع بنا دے گا، سفارشی بنا دے گا۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آپ کے لیے اس قرآن کریم کو ہمارا اللہ سفارشی بنائے، اور جس کا ظاہر ہے قرآن نے سفارش کرنی ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ پھر میں بات کر رہا ہوں، کوئی بندہ سفارش کرے گا نا وہ مقام نہیں ہے عام بندوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں وہ الگ رکھے، ان کا موازنہ نہیں لائیں گے، ان کے علاوہ اس کو ہم موازنے میں نہیں لاتے، آپ کی ذات کو نہیں لاتے قرآن۔ باقی جو مرضی سفارش کر لے اس سے قرآن کی سفارش بڑی ہے، کیوں؟ قرآن اللہ کی صفت ہے۔ تو جب قرآن کی سفارش ہونی ہے تو انشاءاللہ پھر کوئی رکاوٹ نہیں آنی۔ اللہ تعالی ہم سب کا قرآن کو سفارشی بنائے۔ جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے نہیں